السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات سے اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام رسول رحمت نبی معظم امام الہدیٰ نبینا و رسولنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں حرم مکی کے چند فضائل اور اس کی خوبیاں اور اللہ کے ہاں اس کا مقام، اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جگہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ہے. اللہ نے اس شہر کو بہت سے فضائل و مناقب سے نواز رکھا ہے. اللہ کی بہت سی نشانیاں اس شہر میں ہیں. یہ وہ شہر ہے جس میں سب سے پہلا تاریخ انسانی کا سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، اور اس گھر میں اس قدر برکات ہیں کہ فرمایا مبارکن، وہ ہے ہی برکت والی جگہ. اس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں. اس کا طواف کرنے والوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. اس میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا اور مروہ جیسی عظیم نشانیاں ہیں. اور یہی وہ مکہ ہے جس کے اندر مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، مشعر حرام بھی ہے. اس میں مسجد خیف بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جو اللہ کے ایک دوست نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بنایا. اور یہ وہ گھر ہے جس گھر کو اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن اس شہر کو حرمت والا شہر قرار دے دیا تھا. ایک بڑی لمبی حدیث سے آتے ہیں، اس میں یہ بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی حرمت قیامت کے دن تک برقرار رہے گی، اور جب سے ہی حرمت والا بنا ہے قیامت تک اس میں جنگ کرنا منع ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک دن کے تھوڑے عرصے میں 1 ساعت اور 1 گھڑی میں اجازت دی گئی تھی کہ تم اگر چاہو تو ہلکی پھلکی جنگ اس میں کر سکتے ہو، اور میرے سے بھی وہ گھڑی نکل گئی اور اب قیامت تک اس کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی. اور صرف یہی نہیں کہ اس میں جنگ نہیں ہو سکتی، فرمایا لا یعضد شوکہ ولا ینفر صیدہ، تم اس کا کانٹا بھی نہیں توڑ سکتے. اس کی حدود حرم میں
موجود کوئی شکار ہے اور تم شکار کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، تم شکار کو بھگا کے حدود حرم سے باہر بھی نہیں نکال سکتے کہ اس کو اشارہ کر کے ڈرا کے اس کو ہاتھ ہلا کے یا کپڑا ہلا کے اس کو کہو کہ وہ باہر چلا جائے اور ہم شکار کر لیں. تم اس کے شکار کو بھگا نہیں سکتے. حتیٰ کہ آپ نے ساتھ فرمایا کہ تم اس میں کوئی گری ہوئی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے الا یہ کہ تم نے اس کا اعلان کرنا ہو اور تم اس چیز کو جانتے ہو کہ تم اس کے مالک تک پہنچا دو گے یا تم اس کا اعلان کرو گے تاکہ وہ اپنی مالک تک وہ چیز پہنچ جائے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ نے جنرلی ارشاد فرمایا کہ تم اس کی گاج کا دن کا نہیں ہو سکتے. وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کہنے کہ اللہ کے پیغمبر صرف اذخر گھاس کی اجازت دے دیجیے. وہ گھاس جو ہے وہ ہماری گھروں کے چھتوں کو لیپ کرنے کے کام آتی ہے اور ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اذخر گھاس کے علاوہ تم کوئی گھاس اس کی نہیں توڑ سکتے. ایسی فضیلت والی اور ایسی برکت والی اور ایسی شان والی اور مقام والی ایک جگہ ہے پورا مکہ جس کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اور حرمت والا بنایا. اور اس گھر میں بیت اللہ میں ایک نماز اگر پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے حساب کی ہے بڑے کمال کے. 55 سال 6 مہینے اور 20 دن کی نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب. ایک بندہ 55 سال 55.5 سال نماز پڑھے یعنی 55 سال 6 مہینے اور 20 دن نمازیں پڑھے تو مکہ میں بیت اللہ میں پڑھی ہوئی ایک نماز کے برابر. اور جو وہاں جا کے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے نوافل پڑھے ثواب کرے اس کی مقام اور اس کی عظمت کے کیا کہنے. حضرت یہ شان ہے مکہ کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا شاہد ہے. آپ کے لڑکپن کا گواہ ہے. آپ کی پاکیزگی اور عظمت کا شاہد ہے یہ شہر کہ یہاں کے رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتے تھے. حتیٰ کہ بڑے بڑے آپ کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی شدید ترین مخالفت کی وہ بھی پیارے پیغمبر کی صداقت کے امانت کے دیانت کے گواہ. لیکن پھر حالات ایسے بنے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. آپ مکہ جانے سے پہلے مکہ سے نکلنے سے پہلے آپ وادی طائف میں گئے. طائف مکہ کے قریب ایک سرسبز و شاداب زمین ہے. ایک علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے ٹھنڈا علاقہ ہے. آپ وہاں گئے وہاں کے لوگوں کو جا کے آپ نے پوچھا کہ میں اگر تمہارے پاس آؤں تو کیا تم مجھے بطور امانت سنبھال دو گے؟ تو وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ہم تو مکے والوں سے بھی بڑے نااہل ہیں. آپ یہاں کہاں آ گئے؟ انہوں نے پیارے پیغمبر کو پتھر مارے, آپ کو گالیاں دیں, آپ کو اپنے علاقے سے نکالا, آپ کے جسم اندر سے خون بہا, آپ کا پاؤں آپ کے خون آپ کے جوتے میں جم گئے خون کے ساتھ آپ کے پاؤں. آپ وہاں سے واپس آئے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خواب آیا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط قلعے میں ہوں, ایک مضبوط قلعے میں ہوں, اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ میں اس شہر میں ہوں جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے. ایک مضبوط قلعہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ نے ایسے اسباب اور ایسے مسائل پیدا کیے کہ مکہ میں لوگ آپ مدینہ میں جو یثرب کے نام کا شہر تھا وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہو گئے اور بار بار آ کے آپ کو اعلان کرنے لگے, درخواستیں کرنے لگے, التجائیں کرنے لگے, اللہ کے پیغمبر آپ یہاں کو چھوڑیے اور ہمارے پاس تشریف لے آئیے. اللہ کا حکم ہوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب مدینہ یہ یثرب کا شہر تھا, یثرب نام تھا اس کا, اور یثرب ایک بت تھا جس کی یہاں کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے. اب جب پیارے پیغمبر آئے تو اس کا نام, اس شہر کا نام مدینہ پڑا. قرآن نے ذکر کیا, اس کا نام مدینہ رکھا قرآن نے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابہ
اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر کا نام کعبہ بھی رکھا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایک نام طیبہ بھی ہے، اور طیبہ کا معنی پاک، پاک اور صاف۔ اس کا معنی یہ ناپاک کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کے زنگ کو اتار دیتی ہے، چاندی کے محل کو اتار دیتی ہے، دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے، نفاق اور منافقت کو ختم صاف کر دیتا ہے مدینہ۔ یہ طیبہ اس کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ یہاں پہ رکے تو آپ نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم کرا دیا، ودعا لأہلہا، اور اس کے رہنے والوں کے لیے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آئے تھے نا، حضرت اسماعیل سے ملاقات کے لیے دوسری تیسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل کی وفادار اور آپ کی صبر و شکر کی صابرہ اور شاکرہ بیوی سے ملاقات ہوئی، حضرت نے پوچھا سناؤ گزران کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم لوگ اناج کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہمیں شکار ملتا ہے، ہمارا پیٹ بھرا رہتا ہے، ہم بڑا اللہ کا احسان ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اس علاقے کے گوشت میں، اس کے پانی میں برکت عطا فرما۔ اور آج کی دنیا میں یہ بات مسلم الثبوت ہو چکی ہے کہ وہ بندہ جو کہتا ہے نا مجھے بڑا گوشت میں کہوں الرجی ہو جاتی ہے، فلاں گوشت کہوں میں الرجی ہو جاتی ہے، مکہ میں جا کے مکہ کے اندر ذبح کیا ہوا کسی بھی حلال جانور کا گوشت ہے، بدترین قسم کا بھی اس کو مرض ہوگا تو یہ گوشت اس کو قطعاً نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابراہیم کی دعا کا اثر آج بھی موجود ہے۔ اور وہاں اگر کوئی اناج نہ ملے، کوئی دوسرا پھل نہ ملے تو یہ گوشت ہی ان کی غذا کے لیے کافی ہوگا۔ یہ مکہ میں پیارے پیغمبر، پیارے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہوں نے مکہ والوں کے لیے دعا کی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، کما حرم ابراہیم مکہ، جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَعِيهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، میں مدینہ والوں کے سا میں اور مد میں اتنی برکت کی دعا کرتا ہوں جتنی ابراہیم نے کی، اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے جتنی دعا کی، فرمایا میں مدینہ والوں کے لیے ان کے مد، ان کے پیمانوں میں اس سے دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفین، یا اللہ مدینہ والوں کو دگنی برکت عطا فرما، دگنی برکت عطا فرما، ما بمکہ من البرکہ، جتنی تو مکہ والوں کو برکت دی اس سے دگنی مدینہ والوں کو برکت عطا فرما۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے جہاں آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا، میں مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، اور آپ نے اس کی حدود کا تعین کیا، فرمایا اس کی حدود سیاہ پتھروں والے دو میدانوں کے درمیان ہے، لہذا تم اس کے بھی نہ درخت کاٹو گے نہ شکار اس میں کرو گے۔ حدود حرم مدینہ کی حدود میں بھی درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا، شکار کرنا، شکار کو بھگانا، وہ ساری شرطیں جو حدود حرم مکی میں ہیں وہ سارے کے سارے قوانین اور پابندیاں حدود حرم مدینہ میں لاگو ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بیان فرمایا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مدینہ میں رہ سکتا ہے نا، رہائش کر سکتا ہے، اس کو مدینہ میں رہنا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ اس کی تنگی کے باوجود، یعنی مدینہ میں غریب ہے لیکن اس کے باوجود کو باہر بڑے بڑے آفرز ہیں کہ تم مدینہ چھوڑ کے فلاں جگہ پہ آ جاؤ، تمہارے معاشی معاملات درست ہو جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا جو بندہ معاشی تنگی کے باوجود مدینہ میں قیام کرتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے، اور وہیں پہ اس کو موت آ جاتی ہے، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بن جاؤں، میں قیامت کے دن اہل مدینہ کا سفارشی بن جاؤں۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا
جو مدینہ میں رہ سکتا ہے، مدینہ میں مر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے، کیونکہ مدینہ میں مرنے والے اور دفن ہونے والوں کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، میں ان کے ایمان کی گواہی دوں گا جو مدینہ میں رہیں گے اور مدینہ میں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نابغہ روزگار شخصیت اللہ کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ موت شہادت کی دینا اور موت تیرے نبی کے شہر میں آئے یہ بھی مانگتا ہوں. پھر حضرت عمر خود ہی کہا کرتے تھے اپنے آپ کو مخاطب کر کے، عمر تم بڑے عجیب آدمی ہو، شہادت لینی ہے تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ لینا ہے تو شہادت چھوڑنی پڑے گی. لیکن دعا سے باز نہیں آتے تھے، یہی دعا کرتے تھے. اللہ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا عمر تم میرے پیغمبر کے لاڈلے صحابی ہو، تم نے جو خواہش کی شہادت بھی دوں گا اور مدینہ بھی، اور مدینہ ہی نہیں دوں گا، مدینہ کی مسجد نبوی دوں گا اور مسجد نبوی کا بھی سب سے اعلیٰ مقام مصلی دوں گا. تیری شہادت مدینے میں ہوگی، شہادت بھی پائی اور مدینہ بھی پایا. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں دے. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے. اللہ اکبر. ہمیں حضرات کی دعائیں کرنی چاہیے. اور یہ مدینہ شہر جو ہے نا، یہاں کے رہنے والے، مدینہ تو بڑی عظمت والا ہے نا، یہاں کے رہنے والے بھی بڑی عظمت والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام اللہ اکبر. آپ نے کہا فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم احب الناس الیہ، اے مدینہ کے باسیوں تم ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں. دنیا کے لوگ ایک طرف، تمہاری وفائیں، تمہاری ادائیں، تمہارا پیار، تمہاری میرے ساتھ محبتیں، یہ ساری اس بات کی دلیل کہ مجھے تم سب سے زیادہ پیار ہے. مدینہ والوں سے پیارے پیغمبر نے اللہ اکبر یہ محبت کا اظہار کیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ نے ارشاد فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن. لوگوں انصار سے محبت صرف مومن کریں گے. ولا يبغضهم الا منافق. اور ان سے منافق، ان سے نفرت کرنے والے، بغض رکھنے والے منافق ہوں گے، مومن نہیں ہو سکتے. مدینہ والوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، مدینہ کے باسیوں سے پیار ایمان کی علامت ہے، اور مدینہ کے رہنے والوں سے نفرت یہ منافقت کی اور نفاق کی علامت ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے. پہلے جو حدیث میں نے بیان کی فرمایا انکم احب الناس الیہ، تم مجھے دنیا جہان کے لوگوں سے پیارے ہو. اور اس حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من احبہم احبہ اللہ، جو مدینہ والوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ اللہ اس سے نفرت کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا وہ اللہ کے غضب کا نشان بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا نشان بنے گا. اللہ اکبر. مدینہ والوں سے پیارے پیغمبر کی محبت کا اندازہ کرنا ہونا تو اس واقعے کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. غزوہ فتح مکہ کے بعد فوراً بعد غزوہ حنین ہوا، کافی مال آیا، ہزاروں بکریاں آئی اور لاکھوں درہم و دینار ملے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیسے مکہ والوں میں بانٹ دیے. جو مال غنیمت تھا نا وہ مکہ والوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ نئے مسلمان ہوئے، ان کی دل جوئی ہوگی، مؤلفۃ القلوب ہے، یہ ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لیے، اسلام میں جمانے کے لیے آپ نے ان کو مال و دولت دی. مدینہ کے کچھ نوجوان تھے، بچے تھے نا، بچے ہوتے ہیں. عربی کا محاورہ ہے الصبی صبی ولو کان ابن نبی، بچہ ہی ہوتا ہے جب نبی کا بچہ کیوں نہ ہو. مدینہ والے نوجوان تھے اور حالات کو سمجھتے نہیں تھے. نوجوان تھے، جوانی کے خمار میں نا ان کی زبان سے کچھ جملے نکل گئے. انہوں نے آپس میں کہنے لگے
یہ اچھی تقسیم ہے، یہ اچھا قانون ہے. قربانیاں ہم دیں، خون ہم بہائیں، مال و دولت ہم لٹائیں، اپنے گھروں میں جائیدادوں میں شریک ہم کریں، پناہ ہم مسلمانوں کو ہم دیں. اور آج جب کچھ خوشحالی آئی، کچھ پیسہ آیا، کچھ دولت آئی، تو سارے کا سارا اللہ کے رسول نے اپنے رشتے داروں کو مار دیا. یہ کیسی تقسیم ہے؟ اللہ اکبر. آقا کریم تک یہ باتیں گھومتی گھومتی پہنچی. آپ نے نا انصار مدینہ کو اپنے خیمے میں اکٹھا کیا. فرمایا انصار کے علاوہ کوئی نہ ہو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی نہ ہو، سب انصاری، صرف سردار اور کچھ وہ لوگ اکٹھے ہوئے پڑے، اکابرین انصاری اکٹھے ہوئے. آقا کریم ان کے سامنے بیٹھے. فرمایا میں نے ایسی ایسی باتیں سنی. مدینہ والوں، انصار تم نے یہ باتیں کہی ہیں. گردنیں جھک گئی. آقا ہم نے تو نہیں کی، لیکن کچھ نوجوانوں نے کہی ہیں، بچے ہیں، آپ ناراض نہ ہوں. ان بیچارے، انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جتنی سمجھ ان کو دی، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ باتیں کی. آقا کریم درگزر فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، باتیں تو ان کی صحیح ہیں، لیکن میرا سوال تم سے یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم جاہل نہیں تھے؟ میری وجہ سے تمہیں ہدایت ملی. کیا تم مشرک نہیں تھے؟ میری وجہ سے تمہیں شرک سے نجات ملی. کیا تم ظلمت میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دی. تم دنیا میں یہودیوں پہ دستے نہ کرتے، اور تمہیں میری وجہ سے عزت ملی. کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایسا نہیں ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. قربان جو پیارے پیغمبر کے عدل و انصاف پہ آپ نے فرمایا اچھا اب تم مجھے کہو. خود آپ نے کہا اب تم مجھے کہو. تو مجھے کہو تمہیں مکہ میں کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، ہم نے تمہیں جگہ دی. آقا ہم نے کو آپ کا احسان تو نہیں کیا. فرمایا نہیں، تم کہہ سکتے ہو تمہیں مکہ میں ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تمہیں مکہ والے تشدد کا نشانہ بناتے تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. تمہاری کوئی بات نہیں سنتا تھا، ہم نے گھر بار تم پہ لٹا دیے، اپنی جانیں قربان کر دی تم پہ. تم سارا کچھ کہہ دو. جب دل کا غبار ہلکا ہوا نا، پیارے پیغمبر بھی روئے، صحابہ بھی، انصار بھی روئے، دل کا غبار ہلکا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا انصاری کو ایک بات کہوں، سنو ایک بات کہوں. سب کی گردنیں آقا فرمائیے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کے لوگ مال و دولت لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا؟ کیا تمہیں یہ پیارا نہیں لگتا؟ دنیا مال و دولت لے جائے، بھیڑ اور بکریاں لے جائے، اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، اللہ کے نبی کو لے جاؤ. صحابہ کی سسکیاں بلند ہوئی. آقا اگر یہ بات ہے، ہمیں اس سے کوئی چیز پیاری نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. فرمایا میرے انصاریوں یاد رکھو میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، میری زندگی ساری تمہارے ساتھ گزرے گی، میری مشکلیں، میری آسانیاں تمہارے ساتھ ہیں. اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور تم پر جو مشکل آئے گی وہ مجھ پر آئے گی، جو مجھ پر آسانی آئے گی وہ تم پر بھی آسانی آئے گی. ہم ایک سو ہو کے جیئیں گے اور ایک سو ہو کے جائیں گے. اللہ اکبر. انصار صحابہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. اللہ اللہ اللہ. رات دیکھیے میرے پیغمبر کی مدینہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. مجھے ایک حدیث یاد ہے، صحابی پر پتہ ہے جب آپ سفر میں ہوتے نا کہ مدینہ سے باہر، تو جیسے ہی آپ پلٹتے نا، جو ہی مدینہ کی سرحدیں نظر آتی تو آپ کے دل میں شوق اتنا انگڑائی دیتا کہ آپ اپنی سواری کو تیز کر لیتے، دوڑتے ہوئے آپ مدینہ میں داخل ہوتے اور آپ خوش ہو جاتے مدینہ والوں کے اندر جا کے، مدینہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اتنا راضی ہوتے، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا مدینہ والوں کو دیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انصار مدینہ سے کہا، اے انصاریو تم یوم الخلاص کو یاد کرو، یوم الخلاص کو یاد کرو. انصاری حیران میں بھی آتا ہے یوم الخلاص کیا ہے، یہ کس دن کو کہتے ہیں؟ فرمایا یاد کرو جب دجال ظاہر ہوگا اور دجال ساری دنیا میں پھرے گا، مدینہ کے اندر دجال نہیں داخل ہو سکے گا. اس کے قریب ایک بستی ذباب ہے، اس بستی ذباب میں یہ رکے گا.
اور فرمایا مدینہ کے اندر جتنے مشرک مرد اور عورتیں، جتنے کافر مرد اور کافر عورتیں، جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں، جتنے کافر مرد اور کافر فاسق مرد اور فاسق عورتیں ہوں گے، فرمایا یہ سارے کے سارے مدینہ سے نکل کے اس کو جا ملیں گے، مدینہ خالص ہو جائے گا، مدینہ میں صرف اہل ایمان ہوں گے، یہ دن یوم الخلاص ہوگا۔ اور میں مدینہ والے تم اس دن کو یاد کرو جب مدینہ میں صرف اہل ایمان رہ جائیں گے اور دوسرا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ مدینہ کی عظمت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو کلکیل، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، مدینہ بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثہا وتنسہ، اللہ اکبر، فرمایا تل کی خبثہا، اس کے اندر سے نہ سارے خبیث لوگ، گندے لوگوں کو جس طرح آگ لوہے کا زنگ اتار دیتی ہے نا، اس طرح مدینہ منافقوں کو باہر نکال پھینکے گا، اور پاکیزہ اور طیب لوگ مدینہ میں رہیں گے، کوئی منافق مدینہ میں نہیں رہے گا، کوئی کافر کوئی فاسق مدینہ میں نہیں رہے گا، مدینہ پاک لوگوں کا شہر ہے۔ اور یہ حرم ہے، حرم مدنی، میرے آقا کا تعمیر کیا ہوا، میرے آقا کا بنایا ہوا حرم، اور اس حرم کے اندر بھی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سب سے بڑی نشانی مسجد نبوی، اللہ اکبر، ایسی مسجد، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، قربان جو اللہ نے گارنٹی دی، فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر کھڑی کی ہوئی ہے مسجد، احق کو زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ، کہ تو پیغمبر اس میں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کیا۔ مسجد نبوی لوگوں، وہ مسجد جس کی تعمیر میں میرے پیغمبر مزدور بن کے کام کرتے رہے، میرے پیغمبر کبھی مستری بن کے کام کرتے رہے، کبھی آپ گارا اٹھا کے لاتے رہے، کبھی آپ اینٹیں اٹھا کے لاتے رہے، صحابہ کرام تڑپ تڑپ جائیں، آقا آپ آرام کیجئے اس مسجد کو بنانے میں، آپ ہدایات جاری کیجئے، ہم کام کریں گے۔ فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی اس کی تعمیر کی حصہ، میں بھی اس گھر کو بناؤں۔ حضرت میرے پیغمبر نے اس مسجد کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور پتہ ہے نا جب آپ مدینہ منورہ میں گئے نا، یثرب میں پہنچے، وہ مدینہ بنا، آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر، گھر میں آپ ٹھہرے، رکے، اللہ اکبر، پھر آپ نے فرمایا مسجد بنانی ہے، کوئی جگہ ڈھونڈو، انہوں نے کہا یہ سامنے جو پلاٹ ہے نا یہ خالی پڑا ہے، یہ پلاٹ لے لیں، یہ پلاٹ لے لیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کا 2 یتیم بچے تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا پلاٹ ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم یہ بیچ دو۔ مسلمان مخلص، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اس سے بڑی ہماری کیا عادت ہوگی، ہماری زمین پہ اللہ کا گھر بن جائے ہم ویسے ہی وقف کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو یتیموں کا ہم گھر پر خیر کھاتا نا، وہ یتیموں کا مال نہیں کھاتا تھا۔ یہاں تو سگے بھائی کی یتیم اولاد کا مال کھا جاتے ہیں نا، یہاں تو سگی بہن کے اس کا مال کھا جاتے ہیں نا۔ میرے پیغمبر نے ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا نہیں مجھے تم اس کی قیمت بتاؤ، میں قیمت دے کے یہ خریدوں گا۔ تو جتنی قیمت انہوں نے بتائی ہم نے زیادہ پیسے دے کے ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی یہ مسجد، اس مسجد کو آپ نے بنایا، اللہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں صرف 3 مسجدیں ہیں جن کا سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، 3 مسجدیں، فرمایا ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد اقصی ہے، وہ مسجد اعلیٰ، اور تیسری میری یہ مسجد ہے، اس کی طرف بھی تم دور دراز کا سفر کر کے اس مسجد میں آ سکتے ہو۔ یہ برکت بھری مسجد، رحمت بھری مسجد، اللہ کے رسول کے ہاتھوں بنائی ہوئی مسجد، مکہ میں اللہ کے خلیل کی مسجد تھی، مدینہ میں اللہ کے حبیب کی مسجد تھی۔ مکہ میں اللہ کے خلیل نے ہاتھوں سے بنائی، خود مستری بنے کا کام کیا، گارا اٹھایا، اینٹیں ڈھوئی، ادھر مدینہ میں اللہ کے حبیب نے یہ سارے کام کیے اور یہ مسجد تعمیر کی۔ اور پھر اس مسجد کے اندر نا ایک ٹکڑا ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا۔ آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میری مسجد، میرے گھر، اس کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حدیث میں تفسیر آتی ہے کہ یہ ٹکڑا جنت سے اتارا گیا ہے،
جس طرح حجر اسود جنت سے اتارا گیا، مقام ابراہیم جنت سے اتارا گیا، اس طرح یہ ٹکڑا جنت سے اتارا گیا۔ اور کبھی اللہ توفیق دے نا، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نا اللہ سے جو دعا کیا کرتے نا، تو ایک دعا کیا کرے تاکہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو جس کو جنت میں داخل کرے گا پھر نکالے گا نہیں، اللہ یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، میں اس میں تو نے مجھے داخل کیا ہے، اب جب آخری وہ جنت ہے اجر کے بعد ملنے والی، اللہ مجھے اس سے بھی نہ نکالنا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں سے آیا۔ اللہ سے دعا کی، یہ جنت کا ٹکڑا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ، یہ مبارک جگہ، برکت والی جگہ۔ اور حضرات یہ وہ مدینہ ہے، اس مدینے میں ایک اور مسجد ہے، مدینے کے قریب نا 4-5 کلومیٹر کے فاصلے میں جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ میرے آقا کبھی اپنے گھر سے، آپ نے ایسا فرمایا جو گھر سے وضو کر کے بڑی قابل غور بات ہے، جو گھر سے وضو کر کے پیدل یا سواری پر مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے گا، اسے عمرے کا اجر ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد قباء، پیدل چلے جائیں، لیکن پیدل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 بار ہی پیدل گئے، وہاں پہ آپ سواری پہ جایا کرتے تھے، لیکن وضو کیسے کر کے جائیں؟ یعنی مدینہ میں جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا جو ہوٹل ہے، جو کمرہ ہے، وہاں سے وضو کریں اور وضو کر کے مسجد قباء میں جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھا کریں، اور آپ دیکھا کریں کہ یہ وہ جگہ ہے، یعنی جہاں سارے پیغمبر نے سب سے پہلے آ کے، جب آپ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، تو سب سے پہلا قیام آپ بنو عوف کے گھروں میں اسی جگہ پہ تھا جہاں میں آپ نے مسجد تعمیر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس مدینہ میں حضرات ایک پہاڑ ہے، میرے آقا جب اس پہاڑ کو دیکھا کرتے تو خوش ہو جاتے تھے، فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ احد ہم سے، یعنی احد کے پتھر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں بھی احد سے محبت ہے، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر ہمیں پیارے ہیں اور یہ پتھر اور پہاڑ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ پہاڑ نے تھوڑی سی نا ہلچل کی، ناز دکھایا، نخرہ دکھایا، تھوڑا سا ہلا، میرے آقا نے اپنی ایڑی اس پہ مارا اور کہا پہاڑ ہو تو رک جا، تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے، تجھے پتا نہیں۔ ذات یہ وہ پہاڑ، کبھی اس پہاڑ پہ بھی جایا کرے اور اس پہاڑ کے اس نیت سے جایا کرے کہ اس پہاڑ سے پیارے پیغمبر محبت کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر سے یہ پہاڑ محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرمائے گا۔ اللہ اللہ۔ پھر حضرات یہ مدینہ حرم مدنی، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، اپنے نبی کا شہر دکھائے، اپنے نبی کی گلیاں دکھائے۔ حضرات یہ آقا نے ارشاد فرمایا 2 سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیان، یعنی وہی حدود حرم کے درمیان، حرم مدنی کے درمیان، فرمایا جو کھجوریں ہیں نا، وہ کھجوریں کو بندہ صبح کو کھائے نا تو شام تک اسے کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مدینہ کی کھجوریں زہر سے بچا لیتی، زہر نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے نام لیا، فرمایا جو صبح کے وقت مدینہ کی اجوا کھجوریں، 7 اجوا کھجوریں کھائے گا، فرمایا شام تک نہ اس پر زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ یہ جو ہمیں گھر گھر میں جادو کے مسائل بنے ہوئے ہیں نا، جن سے پوچھ رہے ہیں مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ جادو ہو گیا، اور پھر عاملوں کے پاس جا کر پیسے ضائع کرتے ہیں، پیروں کے پاس جا کے، درباروں پہ جا کے ایمان ضائع کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں اجوا کھجورے رکھ لیں، صبح کے وقت 7 کھجورے کھا لیا کریں، شام تک زہر اثر نہیں کرے گا، نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا۔ جن کو اللہ نے توفیق دیا ان کو ضرور رکھنی چاہیے اجوا کھجورے اپنے گھروں میں، برکت والی کھجوریں، برکت والی، پیارے پیغمبر کی دعا ہے جن کے لیے۔ مدینہ کی گلیاں بھی برکت والی، مدینہ کے پھل بھی برکت والے، اور پھل بھی دگنی برکت والے، دگنی برکت والے پھل میں پیغمبر کی دعا کا اثر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرات اس سے آگے بڑھی ہے یہ مدینہ جو ہے نا، کو یہ نہ سمجھے کہ مدینہ والوں کو، مدینہ والے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے پیارے ہیں،
مدینہ کی گلیاں میرے پیغمبر کو پیاری ہے، مدینہ کی مسجد میرے پیغمبر کو پیاری ہے، مدینہ کا پہاڑ میرے پیغمبر کو پیارا ہے، مدینہ کے لوگ میرے پیغمبر کو پیارے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اہل مدینہ سے شرارت کرے گا، برائی کرے گا، اس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی، فرمایا جو مدینہ والوں کو ستائے گا عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، اللہ اسے ایسا ضائع کر دے گا، زائل کر دے گا جیسے پانی میں نمک ضائع ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ڈالے تو نظر نہیں نہ آتا، فرمایا اللہ اس طرح اس نقصان مدینہ والوں سے شرارت کرنے والوں کو اللہ اس طرح ضائع کر دے گا اور زائل کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں مدینہ میں جو شرارت کرنے والے ہیں نا، شرارت کرنے والے، فرمایا ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور پوری بنی نوع انسان کے لوگوں کی لعنت ہے جو مدینہ میں شرارت کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا جو مدینہ میں شرارتیں کرتے ہیں نا، فساد پھیلاتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن نہ ان کا فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، نہ فرض قبول ہوگا۔ دیکھیے کیسی مماثلت ہے۔ مکہ میں حجر اسود ہے نا، وہاں پہ فرمایا حجر اسود پہ جاؤ نا، اللہ نے آسانی کر دی ہے، فرمایا اگر اس کو چوم لو گے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اگر اس کو ہاتھ لگا لو گے، انگلیاں چوم لو ہاتھ لگا کے تو بھی فضیلت والی بات ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو ہاتھ سے استعلام کر لو دور سے، یہ بھی چومنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے آسانیاں کر دی، لیکن کسی بھی حال میں یہ اجازت نہیں دی کہ کسی کو دھکا مار کے، کسی کو کونی مار کے، کسی کو مکہ مار کے حجر اسود تک جاؤ۔ بیت اللہ میں شرارت کرنے سے منع کیا ہے، مدینہ میں شرارت کرنے سے منع کیا ہے۔ مدینہ، مکہ بھی اللہ کے رسول کو محبوب ہے، مدینہ بھی اللہ کے رسول کو محبوب ہے، مکہ بھی اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، مدینہ بھی اللہ کا پسندیدہ شہر ہے۔ کائنات میں دو ہی تو شہر ہیں، ایک مکہ اور ایک مدینہ ہے، ان کے علاوہ کسی شہر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف اس مکہ کی فضیلت اور مدینہ کی۔ اور جو بندہ ان حرمین کی، سرزمین حرمین کی فضیلت کو نہیں مانتا اور وہاں پر شرارت کرتا ہے، انتشار پھیلاتا ہے، خرابی پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی لعنتیں ہیں، اللہ کے رسول کی لعنتیں ہیں۔ اس کے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ مدینہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اور حضرات سب سے آخر میں یہ بات کہوں، مدینہ وہ مقدس، مبارک اور عظیم جگہ ہے جس کو اللہ نے میرے پیغمبر کا آخر مدفن بنا دیا۔ کہنا میرے آقا کی قبر اطہر، میرے آقا کا روضہ منور، میرے آقا کی وہ آخری آرام گاہ جہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ مدینہ کی سرزمین پہ اللہ نے بنا دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہاں پر بڑی باتیں ہیں مشہور کی ہوئی کہ یہ جو جالی ہے نا، اس جالی کے پیچھے قبر ہے، جو اندر جھانک لیتا ہے وہ سمجھتا میں نے پیارے پیغمبر کی قبر کو دیکھ لیا۔ حضرات بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ علامہ عمودی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ آج سے 850 سال پہلے، 850 سال پہلے آخری بندہ تھا جو پیارے پیغمبر کی قبر اطہر تک پہنچا ہے۔ 850 سال گزر چکے ہیں، کوئی بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ قبر اطہر آپ کی 3 حصوں میں ہے۔ قبر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے کی دیوار ہے، اس کے بعد ایک اور دیوار ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور دیوار ہے، اور چوتھے نمبر پہ وہ جالیاں ہیں سبز رنگ کی جس کو چوم چوم کے ہم کہتے ہیں جب پیارے پیغمبر کی قبر کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ آج تک 850 سال سو گئے ہیں، کوئی بندہ پیارے پیغمبر کی قبر اطہر کو نہیں دیکھ سکا۔ اور آج کل جو تصویریں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں نا، ایک بڑے سارے مزار کی سبز چادر بچھی ہوئی ہے اوپر، یہ وہ کعبہ کے رب کی قسم وہ میرے پیغمبر کی قبر نہیں ہو سکتی، نہیں ہے میرے پیغمبر کی قبر۔ لوگوں نے جھوٹی بنا کے پیارے پیغمبر کے نام کو منسوب کر دی ہے، ایسے کوئی حقیقت نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے میرے پیغمبر کی قبر کو شرک سے محفوظ کیا ہوگا،
وہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس کو بالکل پاک اور صاف کر دیا ہے. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر، آپ اپنی قبر میں آرام فرمائیں. ایک اور عقیدے کی بات سمجھو. عقیدہ 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 حضرات عقیدے کی بات ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم مدینہ میں جب جائیں نا تو ہمارا مقصد آپ کی قبر کی زیارت ہو. حضرات آقا کی قبر کی زیارت مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدفون ہے، کوئی شک نہیں ہے. بڑی مبارک برکت والی فضیلت والی جگہ، کوئی شک نہیں ہے. اس جگہ کے بارے میں شک کرنے والا بھی میری نظر میں، میری جماعت کی نظر میں، اہل ایمان کی نظر میں ایمان سے خالی ہے، کوئی ایمان نہیں ہے. لیکن جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس نبی کی تعلیم یہ ہے مدینے کا سفر کرنا ہے تو مسجد نبوی کی وجہ سے کرنا ہے. مسجد نبوی کے لیے سفر کرنا ہے، قبر نبوی کے لیے سفر نہیں کرنا. مسجد نبوی کے عقیدے کی بات ہے. عقیدہ اور عقیدت میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہماری عقیدت ہمارے عقیدے پہ غالب آ چکی ہے، جبکہ عقیدہ عقیدت پر غالب ہونا چاہیے. عیسائیوں نے یہی کیا نا، عیسائیوں کی عقیدت عقیدے پر غالب آئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کوئی دشمنی میں نہیں بنایا، کوئی اس وجہ نہیں بنایا کہ ان کو نفرت عیسیٰ علیہ سے محبت تھی اور اس محبت میں غلو کیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، محبت میں بنا دیا. عقیدت عقیدے پر غالب آ گئی. حضرات اللہ کو عقیدہ پسند ہے. عقیدہ یہ ہے کہ سفر یا حرم مکی کا ہوگا، سفر یا مسجد نبوی کا ہوگا اور یا مسجد اقصیٰ کا ہوگا. یہ تین مسئلے میرے پیغمبر نے بات کیا. اور ایک اور غلط فہمی آپ جو فرما لیں، ہمارے یہاں جب لوگ جاتے ہیں نا مدینہ میں حرم کے لیے، سفر حرم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کو سبق پڑھایا جاتا ہے. مکہ میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مدینہ میں پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اللہ آج یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجیے. میرے آقا کی جو تعلیم ہے نا، پیارے پیغمبر نے جو بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز ادا کرنا عام دنیا کی مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے 1,000 گنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے. اللہ حرم مکی، مکی حرم میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اور فرمایا دنیا کی باقی مساجد میں نماز پڑھنا اور میری مسجد میں نماز پڑھنا 1,000 نماز کا زیادہ اجر ہے. یعنی مدینہ کی مسجد نبوی میں آپ نماز ادا کریں گے تو 1,000 نماز کا ثواب ہے. 50,000 والی بات من گڑت ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ عقیدے کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، پیارے پیغمبر کی تعلیمات کی باتیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ہیں، ان کی باتیں ہیں. اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے تابع ہے، اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہے. دین میری خواہشات یا آپ کی آرزوؤں کا نام نہیں ہے. دین نام ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا، آپ کی زبان سے نکلے الفاظ و حروف کا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کا. یہ دین کا دین اس کا نام ہے. میں کو میری یہ خواہش، مجھے اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پہ جاؤں گا تو میرا عقیدہ یہ ہے وہاں 2,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. حضور بھائی یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، پیارے پیغمبر مدینے والی سرکار کا یہ فرمان نہیں. آپ نے کہا 1,000 نماز کا ثواب ملتا، 1,000 نماز کا ثواب ملتا. فضیلت والی جگہ، برکت والی جگہ، حرم مکی کی طرح حرم مدنی بھی رحمتوں کا منبع، برکتوں کا منبع. اور جہاں میرے پیغمبر کی قبر اطہر ہے وہاں پہ رحمت نازل نہیں ہونی تو بتائیے دنیا میں کون سی جگہ ہے رحمت نازل ہونی؟ کوئی ہے جگہ جہاں میرے پیغمبر کی ذات موجود ہے وہاں پہ اس کے علاوہ کون سی جگہ جہاں پہ رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ باہر نازل ہونی، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، اگر چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمت دی باران ہو، جتے رحمت دی رحمت کی بارشیں برستی ہیں وہاں. ہمیں اتنا چاہیے وہاں پہ جب کبھی اللہ موقع دے مکے کا سفر کرے، مدینے کا سفر کرے تو اللہ سے دعا مانگا کرے، اللہ تیرے نبی کی گلیاں دیکھنے کو نہیں چاہتا ہے،
تیرے نبی کی بچپن جہاں گزرا، جوانی جہاں گزری، لڑکپن جہاں گزرا، اور جہاں آپ کا بڑھاپا گزرا، جہاں نبوت کے 10 سال گزرے، جہاں آپ نے دنیا کو دنیا کا سب سے بہترین نظام حیات دیا، اللہ وہ گلیاں دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اللہ وہ شہر دیکھنے کو جی چاہتا ہے، وہاں پہ جا کے رہنے کو بسنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا گھر، اپنے نبی کا شہر، اور اللہ اپنا گھر بار بار اللہ جنت کروائے، بار بار جنت کروائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔